بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز و محترم حاضرین و ناظرین، پیچھے ہم نے دو حصوں میں اولاد کے مسائل سیرت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روشنی میں عرض کیے۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اولاد کے مسائل سیرت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حصہ نمبر 3۔ اس میں ہم ان چیزوں کی طرف توجہ دلائیں گے کہ والدین کا یہ حق بنتا ہے کہ اولاد کے سامنے رزق حلال کی اہمیت کو اجاگر کریں۔ نمبر 2، فکر آخرت کی تلقین کریں۔ نمبر 3، اولاد میں برابری و مساوات کو اختیار کیا جائے۔ پہلی بات، رزق حلال کی اہمیت کو اجاگر کرنا۔ سامعین محترم، رزق حلال نہ ہو، حلال رزق نہ ہو تو انسان کے سینے سے نور معرفت اور ذوق عبادت بھی چلا جاتا ہے، اور ایک طرف والدین اپنی اولاد کو زندگی گزارنے کے تمام اصول، تمام قوانین، دھوپ اور چھاؤں کے فوائد اور نقصانات اولاد کے سامنے رکھیں، لیکن ان کے سامنے رزق حلال کی اہمیت کو اجاگر نہیں کیا تو گویا ایسے ہی ہے کہ جیسے انہوں نے اولاد کی صحیح تربیت ہی نہیں کی۔ اس سلسلہ کے اندر نبی کائنات آقا دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک دو فرمان شریف ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آپ سماعت کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ لا يدخل الجنہ لحم و دم، فرمایا کہ بلا شک و شبہ وہ جسم اور وہ خون جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کی پرورش، جس کی بڑھوتڑی اور جس کا بڑھنا حرام کے مال سے ہو۔ فرمایا کہ وہ جسم اور وہ خون جو حرام کے مال سے پلا ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، بلکہ کلمات فرمایا النار اولا بھی، بہتر یہی ہے کہ وہ حصہ جہنم کے اندر ہی جائے، کہ جو مال حرام سے پلا ہے وہ جہنم کے اندر ہی جائے۔ جہاں پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ فرمان شریف بیان فرمایا تو وہاں پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا اپنا معمول پاک بھی کچھ اسی حوالہ سے ہمارے سامنے آتا ہے کہ حضرت امام حسن یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں طرح کی روایات ملتی ہیں۔ اس وقت ہم جس حوالہ سے بات کر رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جناب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف فرما تھے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس کے اندر صدقہ کی کھجوریں پیش کی گئیں تو جناب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی عمر آپ نے ایک کھجور اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ لی۔ جب منہ میں رکھی تو نبی کائنات آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کخ کخ، فرمایا اس کو پھینک دو، اس کو پھینک دو۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ نہیں جانتے کہ ہمارے لیے صدقے کا مال جو ہے وہ حلال اور جائز نہیں، اس کو پھینک دے۔
تو کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی جہاں یہ فرمایا کہ وہ جسم اور وہ خون جو حرام سے پلا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بذات خود اس بات کا پریکٹیکل کر کے قوم کے سامنے رکھ دیا کہ اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، رزق حلال کی اہمیت کو کیسے اجاگر کرنا ہے۔ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نواسوں، اپنی اولاد کے ساتھ اس مسئلے کو مکمل طور پہ واضح فرمایا۔ تو اس لحاظ سے والدین کی ذمہ داری میں بات شامل ہے کہ اپنی اولاد کو رزق حلال کی اہمیت سے اجاگر کیا جائے۔ فقط یہ نہ ہو کہ بیٹا بہت بڑا منصب مل جائے، بہت بڑی ڈگری ہاتھ میں لے لو، بہت بڑے عہدے پہ بیٹھ جاؤ، بہت اعلیٰ چلے جاؤ، مل جائیں، لیکن بیٹا رزق حلال کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا۔ اس ڈگری کا فائدہ اور اس کرسی اور منصب کا فائدہ یہ نہ ہو کہ بس جس طرح چاہے وہ مال اکٹھا کر کے گھر میں آ جائے، نہیں، اپنی جائز اور ذمہ داری کو آسان طریقے سے پورا کرو اور رزق حلال گھر میں بھی لاؤ اور خود بھی کھاؤ، اسی میں ہماری نجات اور اسی میں ہماری بہتری ہے۔ دوسری بات، فکر آخرت کی تلقین کرنا۔ اس سلسلہ میں حضور نبی کائنات، مفخر موجودات، رحمت عالمیہ، صفوت آدمیہ، تتمہ دور زماں، حبیب کبریا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اسلوب اور انداز اپنی اولاد کی تربیت کے حوالہ سے جو ہمارے سامنے آتا ہے وہی ہمارے لیے بہتر اور کافی ہے۔ نبی کائنات آقا دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جناب سیدہ طیبہ طاہرہ زکیہ ازکیہ عالمہ عاملہ خاتون جنت جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گلے میں سونے کا ہار دیکھا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اس بات کو ناپسند فرمایا۔ اگرچہ سامعین محترم یہ مسئلہ یاد رکھیں، اگرچہ سونے کا وہ ہار پہننا جناب سیدہ کے لیے جائز تھا، کیونکہ سونا گولڈ پہننا عورتوں کے لیے جائز ہے، ان کے لیے بھی جائز تھا، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ناپسند فرمایا، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات سے اس بات کی طرف یہ اشارہ تھا، اگرچہ جائز ہے لیکن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ ہم چونکہ تمام مخلوق کے لیے اور بالخصوص امت محمدیہ کے لیے ہم ایک آئیڈیل کی حیثیت سے ہیں، جب ہم اپنے ہی گھر کے اندر ان چیزوں کا اہتمام نہیں فرمائیں گے تو باقی لوگوں کے لیے کیسے یہ تعلیم بنے گا۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا تو جناب سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس معاملے کو دیکھ کر کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے کہ بنت محمد کے گلے میں آگ کا ہار ہے۔ اگرچہ جائز تھا لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس انداز کو سامنے رکھتے ہوئے جناب سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس ہار کو فروخت کر دیا، اور فروخت کر کے جو قیمت ملی تھی اس سے غلام خرید کر راہ خدا میں ان کو آزاد کر دیا۔ جب یہ معاملہ ہوا تو کریم آقا علیہ السلام نے حوصلہ افزائی فرمایا الحمدللہ الذی، تمام خوبیاں اس پاک رب کے لیے ہیں جس نے فاطمہ بنت محمد کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر وہاں ایک طرف ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا تو دوسری طرف ان کے اس عمل پر پیارے آقا علیہ السلام نے حوصلہ افزائی فرمائی، ان کی دلجوئی فرمائی۔ تو اس سے یہ مسئلہ ہمارے سامنے آیا کہ اولاد اچھا کام کرے، اچھے افعال سر انجام دے تو ان کی یقینی طور پہ حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ صرف یہی نہیں کہ ان کی حوصلہ افزائی ناجائز کاموں پر ہی ہو، دھوکہ اور فراڈ پر ہی ہو، گالی اور گلوچ پر ہی ہو، بلکہ اعمال صالح اور خیر کے کاموں پر بھی ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ اور دوسری طرف پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دفعہ جناب سیدہ کے گھر تشریف لائے تو جناب سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں دروازوں پہ پردے لٹکے ہوئے تھے،
اور صحن میں قالین بچھا ہوا تھا. یہ انداز اس بات کی طرف رہنمائی کرتا ہے کہ خیال ہے ہو سکتا ہے کہ یہ بات جناب سیدہ کی شادی کے بعد کی ہو، جس میں یہ مسئلہ ہمارے سامنے آ گیا کہ اولاد کی تعلیم و تربیت کا انداز فقط اپنے گھر کی چار دیواری تک ہی محدود نہیں، اگر دوسرے گھر بھی چلی جائے تو وہاں بھی اولاد کی تعلیم و تربیت کا انداز ہونا چاہیے کہ جب وہ گھر میں دروازوں پہ پردے لٹکے دیکھے، صحن میں قالین بچھا ہوا دیکھا، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لائے لیکن کوئی بات کیے بغیر وہاں سے واپس چلے گئے. تو اس انداز کو جناب سیدہ نے بانپ لیا. کیوں؟ کہ آپ رمز شناس مصطفیٰ تھیں، رازدار مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھیں. آپ نے جان لیا، پہچان لیا اس انداز کو. اس کے بعد آپ نے پردوں کو اتارا، قالین کو اکٹھا کیا اور راہ خدا میں صدقہ کر دیا. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس بات کی خبر ہوئی کہ سیدہ نے پردے اتار کر اور قالین اکٹھا کر کے اس کو اللہ کے رستے میں صدقہ و خیرات کر دیا ہے، تو اس انداز کو پیارے آقا علیہ السلام نے کیسے بیان فرمایا. سبحان اللہ. ایمان والوں کا سینہ خوشی سے پھول جاتا ہے اور صحنے دل کے اندر خوشیوں کے ایسے پھول کھلاتے ہیں کہ انسان کا ایمان باغ باغ ہو جاتا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انداز کو دیکھ کر کیا فرمایا؟ فرمایا قضا ککونی فدا کا بی و امی. فرمایا بیٹی اسی طرح کیا کرو، بیٹی اسی طرح کیا کرو، اور ہاں فدا کا بی و امی، میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان ہو جائیں. سامعین محترم، اس انداز کے اندر کتنی چاشنی ہے، کتنی مٹھاس ہے. ساری کائنات بالخصوص ایمان والے صحابہ لحظہ لحظہ یہ انداز اختیار کرتے رہے، حضور ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان. طلحہ و زبیر، سعد و سعید، دیگر صحابہ یہ آوازیں دیتے رہے، حضور ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان. لیکن آمینہ کے لال نے کیا فرمایا کہ سیدہ تیری عظمت میں میرے ماں باپ قربان. تو نے ایسا ہی کیا اور ایسا ہی کرنا چاہیے تھا، تمہاری عظمت پہ میرے ماں باپ قربان. تو سامعین محترم، یہ انداز اختیار کرنے کا مقصد فقط یہ تھا کہ اولاد کے ذہن کے اندر آخرت کی تلقین کو، فکر آخرت کو اجاگر کیا جائے. تو اولاد کے مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ فکر آخرت ان کے سامنے رکھی جائے. اور تیسری بات اس حوالہ سے اولاد کے اندر برابری کے معاملات کو بھی سامنے رکھا جائے. اللہ رب العزت نے اولاد دی ہر دو اعتبار سے، چاہے بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، چاہے بیٹیاں اور بیٹے ہیں، یا بیٹے ہی بیٹے ہیں، تو سب کے اندر برابری اختیار کی جائے. اس سلسلہ کے اندر پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے جس انداز میں یہ بات اختیار فرمائی یا بیان فرمائی، یہ ماحول وہ تھا جس ماحول کے اندر لوگ بیٹیوں کو بڑی حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. اس ماحول میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ رب العزت نے 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں عطا فرمائیں، جس کو اللہ پاک نے من آل ثلاثہ بنات او مثلہن من الاخوات، کہ جس کو اللہ پاک نے 3 بہنیں یا 3 بیٹیاں عطا فرمائیں اور اس نے ان کی اچھی تربیت کی، ان کے تربیت کے انداز کو احسن طریقے سے پورا کیا، تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العزت نے اس بندے پر جنت کو واجب کر دیا. یہاں کریم آقا علیہ السلام نے یکسانیت کے ساتھ، برابری کے ساتھ ذکر فرمایا کہ بیٹیاں ملیں اور ان کی تعلیم و تربیت کا مکمل حسن انداز اختیار فرمایا، خوبصورت انداز میں ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام فرمایا، تو اس بندے پر اللہ پاک جنت کو واجب کر دے گا. اور دوسری طرف سیدہ طیبہ طاہرہ جناب ام عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے پیارے آقا علیہ السلام کی خدمت میں ایک واقعہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ گھر میں بظاہر تشریف فرما نہیں تھے، تو حضور ہمارے گھر میں ایک سائلہ آئی، ایک بیکاری آئی، بیکارن ہمارے پاس آئی، اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں بھی تھیں. تو حضور اس نے کچھ مانگا، تو میں نے اپنے گھر کا جائزہ لیا تو میرے پاس ایک کھجور کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. گھر میں ایک کھجور تھی، تو حضور میں نے اس کو عطا کر دی. جب اس کو دی
تو اس عورت نے اس کھجور کے 2 حصے کیے، ایک حصہ اپنی ایک بیٹی کے منہ میں ڈال دیا اور دوسرا حصہ دوسری بیٹی کے منہ میں ڈال دیا، اس نے خود کچھ بھی نہیں کھایا۔ تو یہ عجیب منظر میں نے دیکھا، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اس ساری کیفیت کو سماعت فرما کے جواب ارشاد فرمایا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ من ابتلا، فرمایا جس شخص کو بیٹیوں کی وجہ سے آزمایا گیا، جس شخص کو بیٹیوں کی وجہ سے آزمائش میں ڈالا گیا، لیکن اس نے آزمائش کے دوران بھی بیٹیوں کی تعلیم و تربیت صحیح انداز میں کی، تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کا یہ عمل اس کو جہنم سے آزاد کر دے گا، اس کا یہ عمل اس کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ اور آخری بات اور پوری گفتگو کا انحصار اس بات پہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کائنات آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اللہ پاک نے بیٹیاں عطا فرمائیں، جس کو اللہ پاک نے بیٹیاں عطا فرمائیں، پھر اس نے ان کی تعلیم و تربیت، ان کے معاملات کے اندر کسی قسم کی بھی ناانصافی نہیں کی، ان کے ساتھ نازیبا سلوک نہیں کیا، اور تیسری بات یہ کہ فرمایا اس نے جو بھی اللہ پاک نے اس کو اولاد دی اس کے اندر ترجیح نہیں دی ایک دوسرے کو، برابری کا انداز اختیار فرمایا، اور ترجیح کے بعد یہ جملہ قابل غور ہے، یعنی الذکور کہ مرد بھی بیٹے بھی دیے اور بیٹیاں بھی دیں، اور تعلیم و تربیت کرتے ہوئے معاملات کو حل کرتے ہوئے نہ بیٹی کو بیٹوں پر ترجیح دی اور نہ بیٹوں کو بیٹیوں پر ترجیح دی، انصاف کے ساتھ، مساوات کے ساتھ، برابری کے ساتھ ان کے حقوق کو ادا کیا، ان کے معاملات کو حل فرمایا۔ تو نبی کائنات آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ پاک اس بندے کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو سامعین محترم، تو اولاد کے مسائل سیرت رسول کی روشنی کے اندر جو ہم نے آج کی اس محفل کے اندر بیان کیے، تو وہ 3 اعتبارات سے کہ رزق حلال کی اہمیت کو اجاگر کرنا، فکر آخرت کی تلقین کرنا، اور اولاد کے مسائل اور معاملات کے اندر برابری کو اختیار کرنا۔ اللہ پاک قرآن و سنت کا صحیح فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔